بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب المداینات کا درس جاری ہے۔ جی آج دیکھیے ایک اور ضابطہ، الابراء بعد قضاء الدین صحیح۔ قضاء دین کے بعد ابراء درست ہے۔ دین کو ادا کر دینے کے بعد ابراء کرنا صحیح ہے۔ لأن الساقط بالقضاء المطالبہ مطالبہ لا اصل الدین، اس لیے کہ دین جو دے دیتے ہیں واپس، اس سے مطالبہ ساقط ہوتا ہے، اصل دین ساقط نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ سمجھیے، جو میں نے اس سے پہلے سبق میں بتایا کہ دین اصل میں عین کے برخلاف ہے، جو ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود ہی اعتباری ہے، عین نہیں ہے وہ۔ جی تو اس لیے جو چیز آپ کے ذمے میں ہے وہ ہے، اور آپ نے جو چیز دے دی، کوئی ضروری ہے وہی چیز دی ہو، وہ تو ذمے میں ہے۔ جو چیز دی ہے آپ نے وہ عین ہے، کیونکہ قضاء دین کریں گے کیسے بغیر عین کے؟ پیسے سے کریں گے نا۔ جب پیسے سے کیا تو پیسہ جب دیا تو متعین ہو گیا، اور دین ذمے میں تھا۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ کسی کا کسی کے ذمے کچھ دین آیا تو وہ اس کے مثل سے دین ادا کرتا ہے۔ اسی کو آگے کہا انہوں نے کہ دیون امثال سے ادا کیے جاتے ہیں۔ عین جیسے مال غصب کرتے ہیں نا، مال کو کوئی غصب کرتا ہے تو مال مغصوب متعین ہے، تو وہ اگر باقی رہتا ہے تو اسی کو لوٹانا پڑتا ہے، ورنہ پھر جو ہے ہلاک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تاوان اس کا، تو وہ عین ہے، اور یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ تو جس کے ذمے کوئی دین ہے، اس نے جو ادا کیا، پیسہ ادا کیا، تو جو ذمے میں ہے وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز تھا وہ تو نہیں دیا نا۔ وہ دے گا بھی کیسے؟ دے گا تو پیسہ دے گا، کوئی مثل دے گا، کچھ چیز دے گا، تو دیا کچھ اور، ذمے میں کچھ اور تھا، دیا کچھ اور۔ تو دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا مثل جب دے دیتے ہیں تو پھر مقاصہ ہو جاتا ہے، یعنی ہم لوگ اپنی زبان میں کٹے پیٹے کہہ دیتے ہیں نا، کہ آپ کے ذمے کچھ ہے اور آپ نے دے دیا ہم کو، تو ہمارے پاس آ گیا، تو آپ کا اور ہمارا، آپ کے پاس کچھ ذمے میں کچھ ہے اور کچھ ہمارے پاس نقود آ گئے، آپ نے دے دیے، تو یہ اس کا بدل مان لیتے ہیں۔ اس کو کیا مان لیتے ہیں؟ جو ذمے تھا وہ تو آپ نے نہیں دیا، لیکن اس کا بدل دے دیا، تو ہم نے، تو ختم ہو گیا معاملہ۔ یہی ابراء ہے۔ اسی کو کہا انہوں نے کہ قضاء دین کے بعد بھی ابراء صحیح ہے۔ ابرائی تو ہوتا ہے لیکن اس کو ابراء نہیں بولتے، مقاصہ بولتے ہیں۔ جتنے ذمے، جتنی چیز ذمے میں آئی اسی کا مثل دے تو دیا، ہو گیا کا معاملہ ختم۔ کوئی مطالبہ کرتا ہے دنیا میں 1 لاکھ روپیہ ذمے میں باقی تھا، دے دیا، ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قضاء دین کے بعد بھی ابراء درست ہے۔ یہ تو تب ہونا جب کہ دین باقی رہ جائے۔ قضاء دین کے بعد دین کیسے باقی رہے گا؟ یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، لیکن جو تشریح ہم نے کہی اس سے سمجھ میں آ گئی بات کہ قضاء دین تو ذمے میں باقی ہے، آپ نے کسی خاص شکل میں اس کو دیا تو وہ مل گیا یہاں پر، اور یہ جو ہے وہ اس کا عوض سمجھ کر کے یہ معاملہ کر رہا ہے کہ وہ اب مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو قضاء دین کے بعد جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مطالبہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ قضاء دین کے بعد اصل دین ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ ذمے میں ہے، آپ نے دیا کچھ اور ہے۔ اس کو عین اور عین پہ سمجھے نا تو زیادہ آسانی سمجھ میں آئے کہ ہم نے آپ کو دی تھی کتاب، اور آپ جواب میں ہم کو اتنی پیسے کا قلم دے رہے ہیں۔ 100 روپے کتاب ہم نے دی تھی اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ 100 روپے کا قلم۔ تو جو چیز ذمے میں باقی تھی کہاں دی آپ نے؟ جو چیز
آپ کے پاس تھی وہ دیا آپ نے؟ نہیں دیا. ہاں بات اگر ہو گئی بھائی ویلو وہی ہے، قیمت وہی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، اس کو عوض سمجھ لیتے ہیں. تو عین میں بات سمجھ میں آئی نا، کہ جو چیز آپ کے ذمے تھی وہ چیز آپ نے نہیں دی، کچھ اور دیا. یہ جو لینے والا ہے لے کر کے اس کو اس کا بدل سمجھ کر کے وہ ختم کر دیتا ہے. تو جو ساقط کرتا ہے وہ مطالبہ ساقط کرتا ہے، اب آگے مطالبہ نہیں کرتا وہ. تو دین تو رہ جاتا ہے، مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے. تو جب دین رہ جائے گا تو اس سے ابرا ہو سکتا ہے نا. اگر دین ہی ختم ہو جائے تو ابرا کس چیز سے؟ تو جو بندہ قضائے دین کر لیتا ہے، یعنی دین کو ادا کر دیتا ہے، تو کیا اس کے بعد اس کو دین سے بری کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہی دنیا میں ہوتا ہے، اس کو مقاصہ بولتے ہیں، ابرا نہیں بولتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ دین چونکہ رہ گیا ہے تو اس سے ابرا درست ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. الابرا بعد قضاء الدین صحیح، دین کو ادا کر دینے کے بعد. اور ادا کو قضا بول رہے ہیں، آپ لوگ کو پتا ہے نا کہ بمثل غیر معقول کو ہی قضا بولتے ہیں. ادا کو کیا بول رہے ہیں؟ قضا بول رہے ہیں نا، کیونکہ دین کو ادا کیسے کریں گے؟ عین واجب کو دینا یہی نا ادا ہے، اور مثل واجب کو دینا قضا ہے. تو یہ مثل واجب ہی دیتے ہیں، وہ عین ہے ہی نہیں، وہ تو دین ہے. جو بھی آپ ادا کریں گے نا اس کا مثل ہوگا وہ. تو اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ قضائے دین. قضائے دین کے بعد بھی ابرا کیا ہے؟ کیوں؟ لأن الساقط، اس لیے کہ قضائے دین کے بعد جو چیز ساقط ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اصل دین تھوڑی ساقط ہوا ہے، کیونکہ اصل دین کہاں دیا آپ نے؟ اس کا مثل دیا ہے. فَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا أَدَّاهُ إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ. تو مدیون جو ہے جو ادا کر دے اذا ابرأہ براءت اسقاط، اگر وہ براءت اسقاط کے طور پر بری کر دے تو وہ جو کچھ دے دیا وہ اس کو لے لے گا. یعنی زید کے ذمے بکر کے 1000 روپے تھے سمن کے، تو دین ہوا. اور زید کے ذمے بکر کے تھے، تو زید نے بکر کو وہ 1000 روپے دے دیے، اور بکر نے زید کو بری کر دیا، تو مدیون دائن سے لے گا. مدیون وہی کہہ رہے ہیں فَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا أَدَّاهُ إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ وَإِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلَا رُجُوعَ. اور اگر براءت استعفا کیا ہو، یعنی دائن نے مدیون کو معاف کر دیا ہو، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ ہو براءت استعفا، یعنی میں تم سے لے چکا ہوں تو میں نے تم کو معاف کیا، تو اب نہیں لے گا. فلا رجوع، تو مدیون دائن سے نہیں لے گا. یہی کہتے ہیں کہ براءت استعفا، براءت اسقاط اور براءت استعفا کا کیا فرق ہوا؟ کہ دائن نے مدیون کو بری کر دیا، اور بری کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ براءت اسقاط، جو دین تھا اس کو میں نے ساقط کر دیا. اور براءت استعفا کا مطلب جو دین تھا وہ لے چکا، اس طور پہ ساقط کر دیا، معاف کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیا کچھ اور ہے اور اس کو بری کر دیا. تو ایسی صورت میں اگر براءت استعفا ہے تو مدیون دائن سے رجوع نہیں کر سکتا، اور براءت اسقاط ہے تو رجوع کر سکتا ہے. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا أَطْلَقَهَا، اور اختلاف ہو گیا فقہا میں تب جبکہ اگر یہ مطلق رکھے کہ میں نے بری کرے، براءت اسقاط یا براءت استعفا. قضا فی الذخیرہ من البیوع، اور جب اختلاف کہہ دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قول ہو گئے، رجوع کر سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا دونوں. وصرح به ابن وهبان فی شرح منظومہ من الہبہ، اور ابن وهبان نے منظومہ کی شرح میں کتاب الہبہ میں اس کی صراحت کی ہے. وعلی ھذا، اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں لو علق طلاقها بإبرائها عن المہر ثم دفعه لها لا يبطل التعلیق.
کیا کہ اگر شوہر نے بیوی کے طلاق کو معلق کیا ہے کس بات پر کہ اگر تم نے مہر سے بری کر دیا، وہ بری کرے مہر سے شوہر کو بری کر دے، ہاں، ثم دفعہ لہا، اور پھر جو ہے وہ مہر شوہر نے عورت کو دے دیا، تو لا یبطل التعلیق، تو تعلیق باطل نہیں ہوگی۔ فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةَ الْإِسْقَاطِ، لیکن اگر وہ بری کر دے، اچھا کہا یہی تھا کہ تم نے اگر مجھے مہر سے بری کر دیا تو تم پر طلاق، کہا کیا تھا؟ تم نے مجھے مہر سے بری کر دیا تو تمہیں طلاق۔ اب ہوا کیا کہ دو صورتیں ہو گئی بری کرنے کی یا بری ہونے کی، ایک تو یہ کہ وہ مہر ادا کر دے، اور ایک یہ کہ وہ مہر معاف کر دے، یعنی شوہر بیوی کو مہر ادا کر دے یا بیوی شوہر کو معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ثم دفعہ لہا، اگر یہ شوہر نے بیوی کو مہر دے دیا تو یہ تعلیق باطل نہیں ہوگی، تعلیق رہ جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ابرا یہاں پر اسقاط کے معنی میں ہے، کہ تم نے اگر بری کر دیا تو بری کہاں پہ تم نے، میں نے مہر دے دیا نا، اور اسی لیے آگے بولا کہ فیضا ابرأتہ براءۃ اسقاط، اور بیوی اگر شوہر کو براءت اسقاط کے طور پہ بری کر دے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، وقع ورجع علیہا، تو طلاق واقع بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ تم نے اگر مہر معاف کر دی تو تمہیں طلاق، تو اس نے معاف کر دی تو وقع ورجع علیہا، اور یہ جو ہے اس پر رجوع بھی کرے گا، یعنی اس کے بعد دفعہ لہا، یعنی طلاق مہر دے چکا، مہر دینے کے بعد اگر براءت استعفا کیا تو تعلیق باقی رہ جائے گی، اور براءت اسقاط کیا تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ فیضا ابرأتہ براءت اسقاط، اگر وہ براءت اسقاط کرے تو طلاق ہو جائے گی، ورجع علیہا، اور شوہر جو اس پر یعنی مہر واپس بھی لے گا، کیونکہ میں نے تو مہر دے دیا تم کو اور تم براءت اسقاط کر رہی ہو، ہے تو طلاق واقع بھی ہو جائے گی اور مہر واپس بھی لے گا۔ کہتے ہیں وحوکیا فی المجمع خلافا فی صحت ابراء المحتال المحیل بعد الحوالہ، مجمع البحرین میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس میں اختلاف بیان کیا گیا کہ محتال اگر محیل کو بعد الحوالہ بری کرے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ محتال ہاں محیل کو حوالے کے بعد بری کرے، تو اب بات کیا ہے کہ محیل جو تھا اس کا محتال علیہ کے ذمے کچھ پیسہ آ رہا تھا، اور پھر محیل کے ذمے محتال لہو کا کچھ پیسہ آ رہا ہے، تو اس نے اپنے محتال لہو کو کہا تم جا کے محتال علیہ یعنی فلاں سے پیسے لے لو، تو اس محیل کے اوپر محتال لہو کے پیسے آ رہے تھے، حوالے کے بعد محتال لہو نے اس کو بری کر دیا کہ چھوڑ جانے دو، میں نے تم کو معاف کیا، تو یہ ابرا درست ہے کہ نہیں ہے؟ بعد الحوالہ، پہلے حوالے سے پہلے اگر کرتا تو محیل پر پیسے تو محتال لہو کے آ رہے تھے، وہ کرتا تو ہو جاتا، لیکن حوالے کے بعد تو بری ہو جاتا ہے نا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جب حوالہ محیل کر دیتا ہے تو محیل کیا ہو جاتا ہے کہ میرے پیسے زید کے ذمے تھے اور تمہارے پیسے میرے ذمے ہیں، تو تم زید سے لے لو، جیسے ہی حوالہ کیا تو یہ فری ہو گیا، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس سے جو کہا اس نے کہ تم اس سے لے لو، اس کے بعد یہ اس کو بری کر رہا ہے، تو یہ براءت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہو گیا، اختلاف کی بات ہے، کیونکہ بری ہو جاتا ہے، تو اب یہ ابراء کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہو گیا امام ابو یوسف اور امام محمد کا، فَأَبْطَلَهُ ابو یوسف، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس ابراء کو باطل قرار دیا۔ محتال لہو، محتال کا نا، محتال بھی کہتے ہیں محتال لہو بھی کہتے ہیں،
وہ اگر محیل کو بعد حوالہ بری کرے تو یہ ابرا امام ابو یوسف کے نزدیک باطل ہے، بناء علی انہا نقل الدین، اس وجہ سے کہ جو حوالہ جو ہے امام ابو یوسف کے نزدیک نقل دین کا نام ہے، وصححہ محمد رحمہ اللہ بناء علی انہا نقل للمطالبہ، اور امام محمد نے اس ابرا کو درست قرار دیا اس بنیاد پر کہ ان کے نزدیک حوالہ جو ہے نقل دین کا نام نہیں، نقل مطالبہ کا نام ہے۔ تو اب امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہوا معاملہ کہ زید کے بکر پر کچھ پیسے آ رہے ہیں اور بکر کے خالد پر پہلے سے کچھ پیسے باقی ہیں، تو بکر نے زید کو کہا کہ تم خالد سے جا کے لے لو۔ تو امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ زید کے پیسے جو بکر پہ آ رہے ہیں اسی دین کو منتقل کر دیا اس نے۔ حوالہ کس کا نام ہے؟ نقل دین کا۔ تو مختار لہو کو جب اس نے کہا کہ جا کے اس سے لے لو، تو دین یہاں سے ہٹا دیا، تو دین یہاں پر ہے ہی نہیں، اور جب دین ہے ہی نہیں تو اب محتاج لوگ اس کو بری کس سے کرے گا؟ امام ابو یوسف کے نزدیک حوالہ کیا ہے؟ نقل دین۔ تو دین کو اپنی ذات سے محیل نے ہٹا دیا اور اپنے مدیون پر ڈال دیا کہ تمہارا جو میرے ذمے ہے وہ تم جا کے فلاں سے لے لو۔ تو یہ کہہ کر کے اس نے کیا کیا؟ دین کو منتقل کر دیا۔ حوالہ نقل دین کا نام ہے، تو نقل ہو گیا، دین منقول ہو گیا، ختم ہو گیا یہاں سے۔ اب یہ معاف کس چیز کو کرے گا؟ اس لیے ابرا جو ہے بعد حوالہ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ امام محمد کے نزدیک نقل دین کا نام نہیں حوالہ، حوالہ نقل مطالبہ کا نام ہے۔ دین ہے، مطالبہ اب تم مجھ سے نہیں کرو، اس سے کرو۔ امام محمد کے نزدیک نقل مطالبہ کا، ہاں، حوالہ کس کا نام ہے؟ نقل مطالبہ۔ تو تم مجھ سے مانگ سکتے تھے، میرے ذمے تمہارے پیسے آتے ہیں، تم مجھ سے مطالبہ کر سکتے تھے، میرے پیسے اس کے ذمے آتے ہیں، میں اس سے مانگ سکتا ہوں۔ تم مطالبے جو تمہیں مطالبے کا حق ہے، اس مطالبے کو میں اپنی ذات سے ہٹا کر کے اس کے ذمہ ڈال رہا ہوں، جو میرا مطالبہ ہے۔ تو نقل مطالبہ کر رہا ہوں۔ جب تم کو پیسہ ملے گا تو یہ میرے پیسے، تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، میرے پیسے تم کو مل گئے، مقاصہ کر لیں گے ہم، کٹے پیٹے ہو گیا معاملہ، ختم، اب معاف۔ تو امام محمد کے نزدیک جو ہے حوالہ کس کا نام ہے؟ نقل مطالبہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محیل پر دین ہاں اس ابھی بھی موجود ہے حوالے کے بعد بھی، اس لیے محتال اگر محیل کو معاف کرے تو کر سکتا ہے۔ امام محمد فرماتے، بات کلیئر ہو گئی؟ تو وہی کہتے ہیں کہ محتال اگر محیل کو بری کرے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں بعد حوالہ؟ امام ابو یوسف نے اسے باطل قرار دیا اس بنیاد پر کہ یہ نقل دین کا نام ہے، اور امام محمد نے صحیح قرار دیا اس بنیاد پر کہ یہ نقل مطالبہ ہے، بس فقط نقل مطالبہ۔ اور کہتے ہیں وفی مداینات القنیہ، کنیہ کی کتاب المداینات میں ہے کہ تبرع بقضاء دین عن انسان، کہ کسی نے کسی کے دین کو ادا کر دیا۔ تبرع کا مطلب اپنی طرف سے۔ زید نے بکر کے اوپر دین تھا کسی تیسرے بندے کا، تو زید نے بکر کے اوپر جو دین ہے اس کو بطور تبرع ادا کر دیا۔ ثم ابرأ الطالب المطلوب، اور پھر جو دائن ہے بکر کے دینے والا خالد ہے نا، اس نے مطلوب کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا، علی وجہ الاسقاط، اس طور پر فللمتبرع ان یرجع علیہ بما تبرع به، تو متبرع اب رجوع کر دے گا۔ زید نے جو بکر کو دے دیا، خالد کے پیسے تھے بکر کے پاس ہے نا، تو زید کی دوستی خالد سے، تو اس نے کہا چھوڑو وہ نہیں دے رہا، میں دے دیتا ہوں تم کو تمہارے پیسے جو اس کے ذمہ ہے۔ اس نے دے دیا اور بکر نے لے بھی لیا۔ اب وہ جو ہے دائن کیا کر رہا ہے؟ مدیون کو بری کر رہا، اور بری براءت استعفا نہیں، براءت اسقاط۔ براءت استعفا کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا کہ تم کو مل گئے نا، چھوڑو، ختم ہو گئے، تو یہ براءت استعفا ہو جاتا۔ یہ براءت اسقاط کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور ادھر سے پیسے پہنچ بھی گئے اور ادھر سے معافی بھی ہو گئی، تو اب یہ واپس لے لے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ تبرع کس کام کا؟ اس نے تو معاف کر، تبرع تو وہ کر گیا۔ فللمتبرع ان یرجع علیہ بما تبرع به، تو متبرع جو ہے جتنے پیسے سے یا جس چیز سے اس نے تبرع کیا ہے وہ رجوع کر لے گا، مانگ لے گا۔ چلو یہی رکتے ہیں۔
بحث بہت گاڑی ہے.